مسائلی۔ لہذا اور پھر ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر بیٹے بیٹیاں زیادہ ہیں ایک سے زیادہ پیار نہ کریں، ورنہ دوسروں کے درمیان تحاسد و تباغض پیدا ہوگا، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیں۔ ٹھیک ہے قلبی محبت انسان کے اختیار میں نہیں، ایک بیٹی سے زیادہ قلبی لگا ہوگا یا کسی بیٹے سے ہوگا، لیکن اس کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ کپڑے خریدیں تو ایک جیسے، فروٹ کھلائیں تو ایک جیسا، انعام دیں تو ایک جیسا، جو کام کریں تاکہ بچوں کے دل میں یہ احساس نہ ابھرنے پائے کہ بابا اس کو پسند کرتا ہے مجھے پسند نہیں کرتا، اماں فلانے کو زیادہ پیار کرتی ہے مجھ سے نہیں کرتی۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کے درمیان ان کے دلوں میں حسد اور رقابت کے جذبات کو نہ ابھرنے دیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ البتہ ایک بات میں نے حدیثوں میں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب پھل فروٹ لاؤ آپ کے چہتے بیٹے بھی ہوں تو بیچاری بیٹیاں بھی، بیچاری جب تقسیم کرنے لگو پہلے بیٹیوں کو دو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی۔ لیکن جو ماں باپ خود اپنی زندگی میں اپنی اولاد بیٹیوں کو محروم کر جائیں، ساری جائیداد لڑکوں کے نام سے بیٹیاں رونے دھونے کے لیے، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اور پھر ہیں بھی مومنین، جس نے رسول کی بیٹی کا غصب کیا تھا اس پر آج تک ناراض ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کے خود حقوق غصب کر کے جائیں وہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ جی بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہیں تے بیٹے، ہماری نسل تو ہمارے بیٹوں سے چلے گی، یہ ہر بندہ کہتا ہے تقریباً۔ اور تعجب ہے کہ علی کے غلام بھی یہ کہیں کہ اولاد بیٹوں کی اولاد ہماری ہے تے بیٹیاں تو پرایا مال ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے کلمہ پڑھنے والوں سے، پیغمبر خاتم کی نسل جو بڑی تو کس سے بڑی، بیٹوں سے یا بیٹی سے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر بیٹیوں کی اولاد پرایا مال ہے، وہ نانے کی اولاد نہیں ہوتی، تو پھر حسنین کو کیوں اولاد نبی کہتے ہو، سادات کو کیوں آل رسول کہتے ہو؟ پتہ چلا کہ جس طرح پوتیاں دادے کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نانے کی دوتیاں بھی نانے کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو پرایا مال کہنے والوں سے، آیا بیٹی صلبی باپ پہ حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ دادے پر اپنا جو ہے پوتی وہ حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ نانے پر دوتی حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ تو بیٹی ہے تو حرام ہے، اگر دوتی بیٹی نہیں تو نانے پر کیوں حرام ہے؟ لہذا یہ کہنا عذر لنگ ہے، یہ ابلیس ہم سے کہلواتا ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دو، یہ پرایا مال ہیں، وہ بھی تمہارے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ایک نبی کے بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، انہیں دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی دے جو میری موت کے بعد میری موت کو ماشاءاللہ سنوارے اور اس کو زینت کے رنگ میں پیش کرے، پتہ چلے کہ کوئی مر گیا ہے۔ اولادیں، میں کیا عرض کروں بات لمبی نہ ہو جائے، جب ماں باپ مر جاتے ہیں اولاد ذکور کو فکر ہوتی ہے بابے کا بینک بیلنس کتنا ہے، وہ کاپیاں بینک والی کہاں ہیں، تے خزانے والے پیسوں والی جو ہیں چابیاں بکسے کی کہاں ہیں۔ اولاد بڑے لڑکوں کو بابے کی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، تے بیچاری بیٹیوں کو رونے دھونے کی فکر ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کے ساتھ ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ انصاف کریں۔ آگے بڑھوں میں کہتا ہوں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن باہر ہے گھی کا گھڑا، بڑا با اخلاق، بڑا حلیم، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا بردبار، کوئی گالی بھی دے تو یہ ہنس کے ٹال دیتا ہے، جی سبحان اللہ بڑا شریف ہے، کسی کا سختی سے جواب نہیں دیتا، بڑا متحمل ہے، جو ظلم کرے برداشت کر جاتا ہے، لیکن یہ حلیم و کریم شخص جب گھر میں جائے تو پھر تھانے دار بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی۔
سارے دفتر کا غصہ بیوی بچوں پر، مخالفوں کی بکواسیں سننے کا سارا نزلہ بیوی بچوں پر، گھاٹا اگر کاروبار میں پڑ جائے تو سارا نزلہ بیوی بچوں پر، سارے جہان کا غصہ جھاڑنا ہے تو بیوی بچوں پر۔ بیچارے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ بابا کس موڈ میں ہے، تھے بیوی بھی دیکھتی ہے کہ آیا شوہر نامدار کا جو ہے موڈ کیسا ہے۔ جب دیکھیں کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھے، تیور بدلے ہوئے تھے، پیشانی پہ شکنیں پڑی ہوئی، پھر گویا زبان حال سے بچے بیوی کہتے ہیں یا اللہ جلتے جلال تو۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر جی۔ بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر اور شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر۔ خالق اکبر نے گھر کا نظام چلانے کے لیے دو گویا پہیے مقرر کیے ہیں، ایک کا نام ہے شوہر اور ایک کا نام ہے بیوی۔ میں مانتا ہوں آزادی نسواں کا دور ہے، ہر بندہ آزادی نسواں کے راگ الاپتا ہے، لیکن جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، مقام دیا ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں ادیان عالم میں ڈھونڈو کہ تو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بیٹی اسلام میں عورت یا بیٹی کا روپ رہتی ہے یا بیوی یا ماں۔ اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کی عزت، اگر بیوی ہے تو شوہر کی عزت، اگر ماں ہے تو اولاد کی عزت۔ بیٹی ہونے کے حیثیت سے وہ صاحب احترام، بیوی ہونے کے ناطے سے وہ صاحب اکرام، اور اولاد ہونے کے ماں ہونے کے ناطے وہ واجب الاحترام۔ پیغمبر فرماتے ہیں من اتخذ صاحبتن، جو بیوی کرتا ہے، جو شادی کرتا ہے، فلیکرمھا، اس کو کنیز نہ سمجھے، گھر کی مالکہ سمجھ کے احترام بھی کرے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا میں مانتا ہوں اور اس پر میں نے کافی لکھا ہے اور بولتا بھی رہتا ہوں کہ اسلام نے یقیناً مرد کو حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ اگر مرد اور عورت کی دونوں کی حیثیت برابر ہو جاتی تو پھر وہی ہوتی ہے ایک میان میں دو تلواریں کیسے سما سکتی ہیں۔ مرد کہتا نظام یوں چلانا ہے تو عورت کہتی یوں چلانا ہے، 24 گھنٹوں میں 48 مرتبہ طلاقوں کی نوبت آ جاتی، گھر کا نظام ختم ہو جاتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ گھر کا نظام چلانے کا حال کسی ایک کے ہاتھ میں دیا جائے۔ خالق نے سوچ سمجھ کے شریعت میں فیصلہ کیا کہ گھر کا سربراہ مرد ہے، لہذا بیوی ہے یا بچے اس کے ماتحت ہیں لیکن نوکر نہیں ہیں۔ شریعت نے کیا کیا؟ جب حیدر کرار اور خاتون قیامت کی شادی خانہ آبادی ہوئی، ہمارے ہاں روایتوں میں موجود ہے کہ دوسرے دن خاتون قیامت اور جناب امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ تقسیم کار کر دیں، میں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کاش کہ ہم یہی سبق دوہرا اپنا لیں جو پیغمبر نے اپنی بیٹی اور داماد کو دیا تھا۔ فرمایا یا علی، باہر کا کام کرنا تیرا کام، روٹی کما کے لانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، گھر کے چلانے کا بندوبست کرنا تیرا کام، تے بیٹی گھر کے اندر نظام چلانا تیرا کام۔ عورت کو چاہیے مرد کے باہر کے کاموں میں دخل نہ دے، اور مرد کو چاہیے عورت کے ذاتی معاملات میں گھر کے نظام چلانے میں کہ وہ کیسے پکاتی ہے، کیسے کھلاتی ہے، وہ ہر بات میں ٹانگ نہ اڑائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بات بات پہ لڑائی ہے، نمک زیادہ پڑ گیا تھا، مرچیں کم کیوں ہیں، تے روٹی وقت پہ کیوں نہیں پکی تھی، چائے اس طرح کیوں نہیں پکی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر پکا دیں تو شکریہ ادا کر، ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بے وقت مہمان آ جائیں 10-15 نہ کوئی پیشگی اطلاعات ہے، نہ کوئی ہوٹل بھی بند ہو جائیں تو بیچاری بیوی کو کہا جائے پکا، اگر پکا دے شکریہ ادا کرو، اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ آپ کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بیوی کے تو نہیں ہیں، اگر وہ بھی ہو پہ شوہر کا ماں باپ سمجھ کے اپنا ماں باپ سمجھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ مومن چپ ہو گئے ہیں کہ ہم شکریہ بیویوں کی شکریہ ادا کریں۔
یا علی. انگریزوں سے سیکھو. ہوائی جہاز میں آدمی بیٹھے تو کہتے ہیں سگریٹ بجھا دو، تھینک یو شکریہ. سگریٹ جلا لو، تھینک یو شکریہ. چائے حاضر ہے پی لو، شکریہ. برتن خالی ہے اٹھا لو، شکریہ. وہاں اتنا شکریہ عام ہے کہ بندہ سمجھے یہ مذاق ہو رہا ہے. کہ ہم ایک واقعی کو بندہ بھلائی کرے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیوں بخل کریں، کیوں کنجوسی کریں. تو بہرحال میرے دوستو، میرے عزیزو، لہذا چاہیے یہ کہ گھر کا سربراہ یقیناً شوہر ہے، بیوی کو چاہیے اس کی اطاعت کرے جب تک خلاف شریعت کسی بات کا حکم نہ دے. لیکن مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنی نوکرانی سمجھ کے، پاؤں کا جوتا سمجھ کے ٹھکرا نہ دے. جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے عورت جوتی ہوتی ہے، پوری آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اتار کے پھینک دو. وہ ربۃ البیت ہوتی ہے، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے، اولاد کی والدہ ہوتی ہے، آپ کی عزت اور عظمت کا نشان ہوتی ہے، امتیاز ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں تاکہ میاں بیوی دونوں کے حقوق کے جو پاسداری ہو جائے. عورت پر جہاد واجب نہیں. مرد جا کر میدان کارزار میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں. عورت پر جہاد ساقط ہے. پوچھا گیا معصوم سے کہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ جو مردوں کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے عورت کو گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے، کیا کرے؟ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التباؤل، اپنے گھر کو خوش اسلوبی سے چلائے، اپنے شوہر کو راضی رکھے. عورت کا یہی جہاد ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. لہذا مرد کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچہ دے، خوراک دے، پوشاک دے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، یعنی گھر میں تنگی نہ دے. ایسا نہ ہو کہ گھر اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، بینک بیلنس ہے، پیسے ہیں، خوراک ہے، پوشاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ جا کر ہوٹل میں کھائے تھے، بیوی بچوں کو کہے روزانہ دال پکاؤ، نبیوں کی غذا ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. جی جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جی یا علی. مولوی سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولویوں کو حلوہ پسند ہے، بڑے بدنام ہیں. حالانکہ میٹھا ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، پر مولوی کو ذرا زیادہ ہی بدنام ہے. لیکن حدیث ہے کہ پیغمبر کو کدو کی سبزی بڑی پسند تھی. لہذا آپ جا کر حلوہ بھی کھائے، جلوہ بھی کھائے، مرغے اڑائے، پلاؤ کھائے، تے گھر میں کچھ دانہ کہے جو ہے کدو پکاؤ، کیونکہ یہ پیغمبر کو بڑی محبوب غذا تھی. یہ سنت گھر والوں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے. اللہ دے تو اولاد کو اچھی پوشاک لے کر دو، اچھی خوراک کھلاؤ، بیوی بچوں کو اسائی دو. ایسا نہ ہو خدا کرے کہ اولاد جوان ہو جائے تے بابا بڈھا دولت پہ سام بن کے بیٹھ جائے تے وہ دعا کرے یا اللہ جلدی میرے بابے کو اپنی بارگاہ میں بلا تاکہ ہم بھی اچھا کھا سکیں اور اچھا پہن سکیں. ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اللہ. تو الغرض میں عرض کر رہا تھا، ایک آدمی تھا صحابی پیغمبر اکرم کا، نام اس کا تھا سعد ابن معاذ. بڑا نیکوکار، بڑا پرہیزگار، بڑا شب زندہ دار، بڑا روزہ دار، سب کچھ تھا. اس کا جوانی میں ہو گیا انتقال. پھر اتنا اس کا نیک تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر اس کا غسل دلوایا. غسل ہو چکا، پھر کفن اس کو پہنوایا، پھر نماز جنازہ خود پڑھائی. جنازہ اٹھا تو چاروں طرف سے پیغمبر نے کاندھا بھی دیا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں بھی دے رہا تھا، آسمان کے قدسی بھی جنازے کو کاندھا دے رہے تھے. اس کی بوڑھی ماں بھی ساتھ ساتھ تھی. وہ سارا منظر دیکھتی رہی. جب وہ دفن ہو چکا، قبر کی مٹی برابر ہو چکی، تو ماں نہ رہ سکی، کہنے لگی یا سعد، بیٹا سعد، ہنیئا لک الجنہ، تجھے جنت مبارک ہو. اس کو یقین تھا کہ جس کا تجہیز، جس کی تکفین، جس کی تدفین رحمت للعالمین کریں، اب اس کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟
لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ پیغمبر کے تیور بدل گئے. او بوڑھی عورت جی، تجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے؟ لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یا رسول اللہ خیر باشد. فرمایا اس کو فشار قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب. لوگ اور بھی ڈر گئے، کانپنے لگ گئے. یا رسول اللہ، اتنا نیک، اتنا خوش قسمت، اتنا خوش بخت کہ جس کی تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی، جس کے ذمے نماز کوئی قضا نظر نہیں آتی، کوئی روزہ قضا نظر نہیں آتا، کسی فعل حرام کا ارتکاب نظر نہیں آتا، اور پھر فشار قبر. جناب نے یہ فرما کر، یہ روایت اصول فروع کافی میں ہے، یہ کہہ کر لوگوں کو تعجب دور کر دیا. تم جو کچھ کہتے ہو بالکل بجا ہے، واقعاً وہ ایسا نیک تھا اور اسی بنا پر میں نے سب کچھ کیا. لیکن کانا سیء الخلق بأہلہ، فشار قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ ساری نیکیوں کے باوجود اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے بدخلقی کیا کرتا تھا. جاگ رہے ہو؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من، فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. پیغمبر خاتم کے گھر متعدد بیویاں تھیں اور جس قسم کی تھیں وہ دنیا جانتی ہے، لیکن پیغمبر نے کبھی شکوہ شکایت کا موقع نہیں دیا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی. تو لہذا نہیں کرے گا جب تک بندے کو معاف نہیں کریں گے، جب تک مظلوم اپنے ظالم کو معافی نہیں دے گا، جب تک مظلوم حق تلفی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ خالق بھی ظالم کو معافی نہیں دے.